خاتون آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں چاروں حضرات معزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن پچھلے 55-56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی، صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کس نظریے کی بنیاد پر جا رہی ہے آگے؟ تو اس بارے میں ہمارے یہ علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی اسرار صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں تک ہمارا عمل اسی رخ پر چلا تھا۔ چنانچہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آخری۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا، دانشور حضرات اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا؟ تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے، ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ، تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بنا۔ بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے، اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے نظام کو خطرہ ہے۔ آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچنز ادھر تھے، وہی کرسچنز ادھر تھے، نظام تھا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے، اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں۔